ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، جس سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ بے شک وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی سے وعدہ فرماتے تو اسے پورا کرتے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی طرز عمل رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ ہمارے پاس مال آنے والا ہے، کچھ دولت آنے والی ہے، ہم تمہیں اس میں سے اس طرح دیں گے، 3 لفظ بھر بھر کے دیں گے۔ ابھی وہ مال آنے نہیں پایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ کے بعد خلیفہ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ہر وہ شخص جو اپنے کسی بڑے کا دنیا میں نائب اور خلیفہ بنتا ہے، اس کا قائم مقام بنتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بڑوں کے اوپر جو لوگوں کے حقوق ہوں، جتنے وہ ادا کر سکتا ہو ان کو ادا کرے۔ یہ ان کے لیے بہتر اور مستحب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ ہوئے، آپ کے قائم مقام ہوئے۔ تو اس لیے آپ نے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو تو وہ ہمارے پاس آئے، حضور کا وہ وعدہ ہم پورا کریں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا حق آتا ہے تو وہ ہمیں بتائے، آپ کی طرف سے وہ حق ہم ادا کریں۔ بے شک حضرت جابر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ہمارے پاس مال آئے گا تو ہم تمہیں یوں 3 لفظ بھر بھر کے دیں گے۔ چنانچہ جب علا بن حضرمی کی طرف سے وہ مال آ گیا جو حضور کے زمانے میں آنا تھا لیکن اس وقت نہیں آ پایا، حضور کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بلا کر جیسے کہ حضور نے وعدہ کیا تھا اسی طرح اس میں جو درہم تھے 3 لفظ بھر بھر کے وہ انہیں عطا فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے گھر جا کر انہیں گنا تو وہ 500 درہم تھے۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے یہ ظاہر فرما دیا کہ وعدے کو پورا کرنا بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کا قرضہ ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا العدۃ قرض، اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو وہ تمہارے اوپر قرضہ ہے، جب تک اس وعدے کو پورا نہیں کرو گے تمہارے اوپر اس کا قرض رہے گا۔ تو اسی قرض کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا۔ ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جحیفہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں کم عمر تھا اور ہمارے گھر والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں 13 اونٹنیاں دیں گے اور ہمیں بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، ان لوگوں کے پاس صدقے کی اونٹنیاں ہیں، وہ اس میں سے تمہیں 13 اونٹنیاں دے دیں گے۔ ہم ابھی راستے میں تھے، وہاں پہنچنے ہی والے تھے کہ خبر آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔
تو حضور کا وصال سن کر تو سارا معاملہ ہی تاہوبالا ہو گیا، سب ادھر ادھر ہو گئے۔ جو وعدہ ہوا تھا ان کے پاس پہنچے تو وہ بھی فکر میں مبتلا ہو گئے کہ اب کیا کریں، حضور نے یہ وعدہ کیا یا جو بھی کیا، پہلے تو حضور کا معاملہ دیکھا جائے، آپ حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ بے چینی ہو گئی تھی صحابہ۔ جب چین آیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے وعدے پورے فرما رہے تھے، تو ہمارے گھر والوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضور نے ہم سے بھی یہ وعدہ کیا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ 13 اونٹنیاں ادا فرمائیں۔ وعدہ کرنے میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے وعدہ کر لیا، بھائی فلاں جگہ آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اب وہ انتظار کر رہا ہے کافی دیر سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس درمیان نماز کا وقت آ جائے اور تم نماز پڑھنے چلے جاؤ اور اس حالت میں جس سے وعدہ کیا ہے وہ آئے تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا وعدہ نہ پورا کرنے کا، نماز کے بعد اس سے آ کر ملو۔ اور اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا، یہ بھی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا اور تمہارا ارادہ یہ تھا کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے پورا نہیں کر سکے، بھول گئے یا کسی ایسی الجھن میں پڑ گئے کہ وہاں تک موقع نہیں ملا وعدے کو پورا کرنے کا، تو فرمایا اس حال میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ جب ہوتا ہے کہ جب آدمی پورا کرے اور اس آدمی وعدہ کرے اور پورا کر سکتا ہے اور جان بوجھ کر پورا نہ کرے تو پھر بہت بڑا اسے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کو منافقت کی بھی علامت اور پہچان بتایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو پہچاننے کی جو چند علامتیں ہیں ان میں سے 3 نشانیاں منافق کی یہ بھی ہیں کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ فرمایا وہ منافق ہے، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے روزہ رکھے، چاہے یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، اگر یہ 3 نشانیاں اس کے اندر ہیں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ منافق ہے۔ تو یہ منافق کی بہت بڑی پہچان ہے وعدہ خلافی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت کے بعد تو قانون اسلام کے طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی امت کو یہ تعلیم دی وعدے پورا کرو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شریفانہ طریقہ تو جب سے آپ نے ہوش سنبھالا جب سے یہی تھا کہ جب کوئی وعدہ کیا کرتے تھے تو اسے پورا فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو اپنی ظاہر بھی نہیں فرمایا تھا، نبوت کے وقت سے بھی پہلے مجھ سے کچھ خرید و فروخت کی تھی، اس وقت حضور تجارت کیا کرتے تھے جب تک آپ کے اوپر نبوت کے فرائض کی ذمہ داری نہیں آئی تھی، تو تجارت کا کچھ مال آپ نے ان شخص کے ہاتھ فروخت کیا، انہوں نے جو قیمت ادا کی اس میں کچھ پیسے کم تھے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر کے گئے حضور آپ یہیں ٹھہرے، میں جو باقی رہ گئے پیسے لا کر دیتا ہوں آپ کا، میں گھر گیا گھر جا کر بھول گیا۔ تو اب عبارت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد آئے، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ہے، 3 کا ذکر ہے کہ 3 کے بعد آیا، 3 گھنٹے کے بعد آئے یا 3 دن کے بعد آئے۔ 3 دن تو بہت اہم معلوم ہوتے ہیں، لیکن کم سے کم 3 گھنٹے بھی اگر انتظار کیا تو اسی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، جبکہ ان کا گھر اس مقام سے کوئی دور نہیں تھا، آج جا کر اور آ کر 5 منٹ میں آ سکتے، مگر چونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں یہیں ملوں گا، تو جب تک وہ آ نہیں گئے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے نہیں ہٹے، اور جب وہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے حضور میں بھول گیا۔ فرمایا بھائی ہم تو جب سے یہیں پر انتظار کر رہے ہیں تمہارا، جب وعدہ ہم نے کر لیا کہ ہم یہاں ملیں گے تو یہیں پر ملیں گے۔ پہلے کے لوگ بھی بہت سی بات کا لحاظ رکھا کرتے تھے، جس سے وعدہ کیا کرتے تھے اسے پورا کیا کرتے تھے۔ اب تو بہت ساری باتوں کو لوگ ہنسی مذاق میں اڑانے لگے ہیں کہ وعدہ پورا ہو یا نہ، ارے یار مجھے کام پڑ گیا تھا، ارے یار میں چلا گیا تھا، تو ذرا ساری بات کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں اسے، تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت کے اصول اور ضابطوں کو جب ہم اہمیت نہیں دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری لائی ہوئی شریعت کا احترام نہیں کرے گا اور اس کو اہمیت نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بھی گرا دے گا۔
اور پھر اس کا کوئی وہ گڑھے میں مرے کوڑے میں جا کر گرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جس کو اللہ کے قانون کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قانون شریعت کے ہر مسئلے کو اہم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو سب طرح کی بیماریوں سے شفائے کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جو حاضرین ہیں مولا سب کی جائز مرادیں فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب مسلمانوں کو ایمان و عزت کے ساتھ اچھی کامیابی عطا فرما۔